خدا کے نبی کے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ یہ کافر ہے نہ مسلمان تمہارے لیڈر۔ رسول پاک کو حیات النبی نہیں سمجھتے ہو، رحمت العالمین نہیں سمجھتے ہو، اپنے کو خود ذلیل و خوار کیا ان کے ہوتے ہوئے۔ تھے نہیں وہ ہیں، تھے نہیں وہ ہیں۔ مولوی کہتے ہیں تھے، ماضی سے ان کی یاد کرتے، ہم ماضی سے یاد نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے خود کہا ہے، ان کی بات میں شک نہیں کرتے۔ آپ نے کہا قیامت تک نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سب کچھ دیکھتا ہوں، اور اپنے دست کرم کی طرف اشارہ کیا، میرا نہیں ان کا کہا جیسے میرا ہاتھ ہے، نبی کریم کو فرماتے ہیں ایسے تم کو دیکھتا ہوں، تو شک کرنا چاہیے۔ ہاں حاضر ناظر نہ کہیں، مشترک لفظ ہے، اس میں تعویل بعض اولیاء کہتے ہیں حاضر ناظر ہیں، حاضر ناظر مشترک لفظ ہے، احتیاط اچھی ہے، حاضر ناظر نہ کہیں۔ جو نبی پہ جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ تو طریقت میں کسی نے کسی سے کہا، کسی سے نبی کریم نے کہا، ان کی شکل میں شیطان نہیں آتا، کہا میں حاضر ناظر نہیں ہوں، حاضر ناظر اللہ، یہ احتیاط کے طور سے کہا ہے۔ جو حاضر ناظر کہتے ہیں وہ دوسری وجہ سے کہتے ہیں، لیکن نبی کریم اپنی امت کو احتیاط بتاتے ہیں۔ جو حاضر ناظر کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہے اگر ان کی نیت دوسری ہے، جو حاضر ناظر نہیں کہتے ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں۔ تو بات حکمت سے میں کرتا ہوں، اور ان پہ جو جھوٹ بولے وہ اپنی جگہ جانتے، ان پہ جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ کے بعد اگر سب کچھ کسی کے ہاتھ میں ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ موجود ہے تمہیں کسی کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ووٹیں دیتے پھرتے ہو۔ ہاں کسی کی شر سے بچنے کے لیے کوئی بھی ووٹ مانگے دے دو، جیب میں لیتے جاؤ لیتے جاؤ، سب کو دے دو ووٹ، اور دل میں تم نے ووٹ کسی کو نہیں دیا، تمہارا ووٹ آقا جی ہے کہ جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، وہ حیات النبی ہیں۔ تو تم کو کیا چاہیے؟ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سکھائی ہے۔ تمہارے پاس شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، یہودیہ ہے، تم اسلام کے اخلاق سے بات کر، اس سے مسکرا کر، چاہے دل میں تم ان سے متفق نہیں ہو وہ علیحدہ رکھو۔ یہ بھی نبی کریم نے حکمت سکھائی ہے۔ فرمایا اِنَّا لَنَبُصُّ فِي وُجُوهِ أَقْوَامِهِمْ، ہم پہ ہمارے ساتھ بعض لوگ آتے ہیں سامنے، ہم مسکرا دیتے ہیں ان کو دیکھ کر، وَقُلُوبُنَا تَلْعَنُهُمْ، نبی جی کی بات، ہمارے دل ان کو لعنت کرتے ہیں۔ دیکھا، تو فتنہ نہیں کرنا ہے شیعوں کی طرح، خدا کے شیعہ بنو، سنی بنو، بریلی بنو، دیوبندی بنو، ادریسی بنو۔ خدا نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، خدا کے تابع داری و حضرت مصطفیٰ کی غلامی، اور ان کو حاکم بنا کے بھیجا ہے خدا نے، اور حاکم بنا کے ایسا بھیجا ہے ان کی شرح خدا نے خود کی ہے۔ حضرت مصطفیٰ جی کے لیے خدا قسمیں کھائیں، کتنی بات ہے، کہا فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد تیرے رب کی قسم ہے جو تیرے سے عشق کرتا ہے، اے محمد اس کو خطاب ہے، حتیٰ یحکموک، جب تک یہ اپنا حاکم اور بادشاہ آپ کو نہ مانے، فیما شجر بینہم، جو ان میں اختلاف ہو، پھر جو آپ فیصلہ کریں، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تو یہ دل سے اس کو مانے، بوجھ کر کے نہ مانے۔ اگر بوجھ سے مانا اور بات مان بھی لی تب بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے، اگر مان بھی لیا دل میں خوشی ہو۔ دیکھا، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی باتیں ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم نے نہ آنکھ ادھر سے بند کر لی ہے، ہم کو یہی نظر آتے ہیں جو دھوبی کے کتے سے بھی بدتر ہیں، قائد اعظم کو روتے ہیں۔ قائد اعظم نے کیا کیا؟ اگر ملک کے لیے کیا، دوسروں نے ملک کے لیے اس سے بہتر کیا، ان کی نسلٹی کیے لوگ اپنے اولاد کو وہاں جاتے ہیں، وہاں پیدا ہوں تو ہم نسلٹی ہے۔ قائد اعظم نے ملک سے وفا کی ہے، قوم سے وفا کی ہے، اور حصہ لیا ہے، اس کا حصہ تھا، سب کچھ سے نہیں کیا۔ جو ہزاروں لاکھوں قتل ہوئے،
جو ہزاروں اولیاء راتوں کو سوتے رہے ہیں جی، روتے رہے نواب افرافلوں میں پاکستان کی، ان کا حصہ نہیں، سب قائد اعظم ہے۔ حد کے اندر بولا کرو، ظلم سے نہ بولا کرو۔ قائد اعظم ملک قوم کے لیے کچھ کیا ہے، باقی اس کو نہ اس کو قرآن کا علم تھا، نہ اس کو حدیث کا علم تھا۔ اس کو قرآن حدیث کا علم ہوتا ہماری بہن فاطمہ کو کھلے بال ایسے پھیلاتا، ہماری بہن فاطمہ سب سے ہاتھ ملاتی تھی۔ نبی کو پسند ہے، قرآن کو پسند ہے، نبی کو دل کو ملال ہوتا ہے۔ اور یہ بھی لیڈر اپنی بہنوں بیٹیوں کو سب کافروں سے ملاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں۔ آقا جی نے مسجد میں جانے سے اجازت دے کر بھی کہا کہ اگر گھر میں نماز پڑھے اچھا ہے۔ وقت کی نزاکت کے وقت سے، عذر کی وقت سے، کوئی جنگ میں ایسے اجازت ہوئی تھی عارضی طور سے، جنگ میں ایسے ہوتا عورتیں نکل سکتی ہیں، عورت سب کچھ نہیں کر سکتی۔ آقا جی نے کہا ناقصات العقل والدین ہے، یہ عورتیں کی عقل بھی کم ہے، دین بھی کم ہے، بتاؤ۔ اور نبی جی نے فرمایا جس قوم کی عورت بڑی بنی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ بھول گئے ہو؟ پھر کلمہ کیوں پڑھا تھا؟ جھوٹ بولا تھا خدا رسول سے۔ بے نظیر ہماری بہن ہے اسلام میں، لیکن اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، نبی کی مخالفت کی، لیڈر بن گئی، سب سے ہاتھ ملاتی تھی۔ تم لوگ بے شرم بے حیا ہو گئے حضرت محمد صاحب کے معاملے میں، ان کی باتوں کو چھپاتے ہو، دور کرتے ہو۔ کیوں ملاتی تھی ہاتھ سب سے؟ اس کو قرآن اجازت دیتا ہے، نبی اجازت دیتے ہیں۔ کلمہ پھر چھوڑ دو کہ اگر یہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد، تو عہد ہو گیا تمہارا خدا سے۔ تو کہ اسلام ہماری بہن ہے، انسان کافر کے لیے بھی دعا کرے۔ ان دنوں میں جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنا۔ نبی کریم کو ملال تھا، میں نے پیغام دیا ابھی تک کہ ہماری بہنیں بچ جائے۔ پتہ نبی جی نے کیا کہا؟ تمہارے سر پر عورت آ گئی ہے۔ ملال تھا کہ ان کی قیادت سے دوسرے خراب ہوتے ہیں، ہلاک ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہماری بہن اسلام، میں نے کہا اس کو ہٹا دو، وہ تاریخ دیکھ لو، کیسٹ دیکھ لو، اس کو ہٹا دو، اس کی جگہ کوئی بھائی ہے، چچا ہے، کوئی اس کا وہ رکھ دو۔ میں نے کہا تاکہ یہ بچ جائے۔ پھر دعا کرتے رہیں گے، پیغام ادھر جاتا ہے، وہ انٹیلیجنس والے سب کے وہ آتے ہیں، چور یہاں تو باتیں لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو کوئی بات نہیں ہے، ہمارا تو ایک ہی بات ہے، نبی جی سے اتفاق کرنا، ان سے اختلاف نہیں کرنا، بس۔ اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا دھوکہ ہے؟ اگر وہ مان جاتے تو بے نظیر تمہاری بہن بچ جاتی، اس سلسلے کا احسان بھی مانتی اور اندھا احتیاط بھی کرتی، لیکن ان کو نبی اور خدا سے رابطہ نہیں ہے۔ تو کیسٹ آپ دیکھ لیں، نبی پہ جھوٹ بول کے ایمان گنوانا ہے، نبی کی شکل میں شیطان آ سکتا ہے، کہا تمہارے سر پر عورت آ گئی، اور شہید بنائی پھرتے ہیں۔ شہید قرآن کے حدیث کے حساب سے ہوتا ہے، تم خود ہی شہید بنا دو جس کو بنا دو۔ بہرحال میرا سارا مطلب کسی لیڈر سے وہ نہیں کرنا ہے، نہ قائد اعظم سے، جس نے نبی کو بیچ میں نہیں رکھا۔ نبی کو رکھا، قرآن کو رکھا اس نے آگے، سیدنا محمد کو آگے رکھا۔ مدینہ پاک میں نبی کی زیارت کو قائد اعظم کبھی گیا ہے؟ جواب دو، جواب دو، نہیں گیا۔ آقا جی کا جس کو استطاعت ہو حج کی وہ نہ جائے، کافر مرے، یہودی مرے، نصرانی مرے، خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اتنا تھا کہ نبی کا امتی تھا وہ بس۔ اور ڈاکٹر اقبال تھے، غالب سے ان سے 1000 درجے اچھا تھا، اس نے نبی کی بے ادبی نہیں کی۔ ڈاکٹر اقبال نے اور یہ غالب نے بے ادبیاں کی، قرآن کی بے ادبی کی، حدیث کی بے ادبی کی، جبریل کا مذاق اڑایا، قرآن کا مذاق اڑایا، قرآن کی توہین کی۔ پھر یہ علماء جو دوگلے ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کے شعروں سے جواب دیتے ہیں، کیا اس نے کیا ہے؟
بال جبریل لکھا تھا، جہنم کی کتاب لکھی تھی، توہین کی قرآن کی، توہین کی جبریل کی، جس کی تعریف خدا نے کی اور نبی نے کی، جو امت محمد کا عاشق تھا جبریل علیہ السلام۔ تو کبھی شاعری میں نہ جائیں، BBC ہے جو کہتا ہے غیر جانبدار ہیں، جھوٹے ہیں، غالب کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، اقبال کے حوالے سے۔ یہ جو بہت بڑا تمہارا عالم ہے اور ایک رحمت اللہ، یہ تفسیر قرآن کی کرتے ہیں جیسے اخبار پڑھتے ہیں، چل برکت ہے، لیکن ایسے تفسیر ہوتی ہے 1 منٹ میں ساری صورت ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہم جو سے کسی سے مناظرہ نہیں کرتے، ہم کو کہتے ہیں جس کو نبی سے موافقت نہیں ہے مسلمان ہو کے نہیں مر سکتا۔ یہ شیعہ مسلمان ہو کے نہیں مر سکتے۔ شیعہ بنتے کیوں ہیں؟ امام باڑہ بنایا کیوں تھا؟ ابو بکر عمر کے بغض اور گالیاں دلوانی تھی لوگوں کو، کتنا ان کا ستیہ ناش ہوا ہے، حکومت کو پریشان کیا، خود بھی پریشان ہے۔ جس چیز کو نبی گوارا نہیں کرتے، نبی کا غم محبت سب سے زیادہ بعد امام حسین نے دوسروں کی۔ نبی کریم کو جہاد میں لوہے کی ٹوپی تھی، کھپ گئی، آپ کا خون گیا بے انتہا، آپ بے ہوشی کی حالت میں آ گئے۔ کبھی ذکر کیا انہوں نے؟ شیعہ نے؟ شیعہ نہ بنو، عاشق رسول بنو، موافقت کرو کہ جو زبان مصطفیٰ سے نکلے اس میں اندھا ہو کے چلنا ہے، سوچنا نہیں ہے۔ ابو بکر کو نہیں سوچنا ہے کیا کیا تھا، نہیں کیا تھا، خلافت میں کیا ہوا تھا، باغ فدق کا کیا ہوا تھا، یہ چیزیں نہیں سوچنی ہیں۔ نبی کو پتہ نہیں تھا یہ باتیں ہوں گی، نبی کو حال مستقبل سارا پتہ تھا، اس کی حدیثیں موجود ہیں میرے پاس، لیکن آپ نے ان کو قبول کیا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو۔ تو اس کے خلاف کیوں؟ اذان کیوں فتنے کی؟ فتنہ قتل سے بھی زیادہ ہے۔ اشہد ان علی ولی اللہ کی اذان دیتے ہو کہ ولی حضرت علی کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے ہیں، فتنہ قتل سے زیادہ ہے۔ تو یہ مشکل ہے مسلمان بنے شیعہ، اس لیے میرا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے۔ جو اللہ کو اذیت دے، حضرت محمد مصطفیٰ کو اذیت دے، خدا کی لعنت ہے ان پر۔ قرآن کی آیت ہے۔ آپ کس سے محبت کریں، کوئی اس کو گالیاں دیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آقا نے ابو بکر کے لیے بے حد محبت کی، کہ خدا کے سوا کسی سے عشق زیادہ ہوتا تو ابو بکر سے ہوتا۔ ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، اور بہت سی حدیث علماء سنا گیا۔ ابو بکر کو خدا نے نبی کا دوست کہا قرآن میں، خدا کو بھی پتہ نہیں تھا۔ حضرت عمر کی جگہ 12 جگہ قرآن موافقت میں اترا ہے۔ آپ نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا حضرت عمر ہوتے تھے۔ حضرت عمر کو گالیاں دینی چاہیے، دلوانی چاہیے۔ ان شیعوں کو پوچھو، شیعہ مت بنو، سنی بریلوی دیوبندی مت بنو، ایک چیز بنو، عاشق رسول، کہ نبی کریم جو بات کہتے ہیں وہ ثابت ہو جائے کہ نبی کی زبان سے نکلی ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن میں آیت آئی ہے، اس کو اندھا ہو کے ماننا، سوچنا نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے، باقی سب کی باتوں کو سوچنا ہے۔ یہ جب تک میری سانس میں سانس ہے، آقا جی کا یہ پیغام یا ان کا یہ چیزیں میں مستقل کہتا رہتا ہوں، اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ پھر بھی رسول پاک کی محبت ہے تو میں فتنے کی باتیں یہاں نہیں کرتا ہوں، میں موافقت رسول کی کرتا ہوں۔ اور بہت باتیں ہیں، تو میرا مطلب ان باتوں کو جگانا نہیں ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں فتنہ قتل سے زیادہ ہے، لیکن تم کو یہ سمجھانا ہے، تم نے ان باتوں کو نہیں چھیڑنا ہے، لیکن یہ باتیں یاد رکھنی، دل پہ نقش کرنی ہے۔ جنہوں نے نبی کی توہین کی، نبی کی کلام کی توہین کی، نبی جہاں ولادت وہاں توہین کی، اگر جان کے توہین کیے تو مسلمان تو منیں گے نہیں، اگر پتہ نہیں تھا تو پھر نبی کریم رحمت العالمین ان کی مرضی۔ لیکن ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہم نبی کریم کی ہر چیز میں موافقت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اس پہ خاموشی ہے۔ پاکستان میں وہ اولیاء ہیں جن سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں، رسول اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ایسے اولیاء موجود ہیں، ان کے مزار موجود ہیں، وہ موجود ہیں۔ تو یہ دوگلے چلتے ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں زمین کی خزانے کی کنجیاں خدا نے میرے ہاتھ میں دی ہیں، اوتی تو مفاتیح ہیں۔
تو مطلب ہے کوئی بھی مسئلہ ہو ہم نے اس میں پہلے دیکھنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی مرضی کیا ہے، بس ہم نے مرضی مصطفیٰ دیکھنی ہے کہ مزاج یار میں کیا ہے، بس یہ ہے مختصر۔ اس میں کیا میں نے زیادتی کی کسی فرقے پر؟ میں نے ایک بات کہی، نبی سے اتفاق ہونا چاہیے، اور نبی کی زبان سے جو بات نکلے اندھا ہو کے ماننا ہے، اس صحابی کی طرح۔ خدا کر ایسے ہو جائیں گے انشاءاللہ سن کے، کیونکہ میں وضاحت سے بات کرتا ہوں نا، گول مول مجہول نہیں کرتا ہوں۔ نبی کریم نے کسی کو محفل میں کہا تھا بیٹھ جاؤ، وہ صحابی باہر سے آ رہا تھا، وہ رستے میں بیٹھ گیا۔ کسی نے کہا رستہ ہے یہاں نہ بیٹھیں، مسجد میں جا کر کہا آواز سنی ہے بیٹھ جاؤ۔ کہا مسجد میں کہا ہوگا، کسی کو کہا ہوگا، کہا تو انہوں نے بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے۔ تو ہم ایسا ہونا چاہتے ہیں، نیت رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، ایسے نہیں ہم تو شیعہ نہیں بننا ہے، سنی نہیں بننا ہے، بریلی نہیں بننا ہے، کچھ نہیں بننا ہے۔ ایک چیز بننی جو ہم کہتے ہیں آپ کو، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کی مرضی۔